بڑے ایکسپوجر کے بندے کو اگر یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کیا ہے تو پھر ایک عام کسی کنٹری کے سٹیزن کو کیا پتا ہوگا. دا انفارمیشن ایج وی لیو ان ٹوڈے، اس میں ایک چیز یہ طے ہے اب کہ پرسیپشن از ایوری تھنگ. انڈیا اس وقت $13 بلین اس کا میڈیکل ٹورزم کا ریونیو ہے. دبئی میں ہم $7 بلین پلس کا میڈیکل ٹورزم کا ریونیو ہم لے کے آ رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ گلوبل ٹورزم وہ جو دیکھیں، اچھا میڈیکل ٹورزم کے نمبرز دیکھیں، وہ $300 بلین سے بھی زیادہ ہے. تربت کی پہلی دفعہ دنیا نے دیکھا، واشک پہلی دفعہ دیکھا کہ اتنا خوبصورت ڈیزرٹ. واشک کا ڈیزرٹ جب ہم نے شوٹ کیا تو اس میں ہم نے بہت ساری ارینجمنٹس کی ہیں، اس میں ہم نے ڈون بیشنگ کی ارینجمنٹ کی. وہ جب میں نے ویڈیوز بہت سے لوگوں نے دبئی میں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیزرٹ جو ہے یہ کہاں چھپا ہوا تھا، یہ دبئی کے ڈیزرٹ سے جو ہے وہ کہیں زیادہ اچھا ہے. ایف ایم صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ سے میں ہوں تنویر ملک. ناظرین، آج کا پروگرام بڑا خاص پروگرام اس تناظر میں ہے کہ عمومی طور پہ ایک بحث اس ملک میں آپ لازمی سنتے ہیں، اور اس بحث کا جو نقطہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاکستان کا سافٹ امیج. اور جب پاکستان کے سافٹ امیج کی بات کی جاتی ہے تو ہر ایک کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے. اس حوالے سے آرٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آرٹ پاکستان کا سافٹ امیج ہے. سپورٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کرکٹ اگر ورلڈ کپ ہم جیتے ہیں تو یہ سافٹ امیج ہے. ہاکی کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے. اور اس طرح ہمارے اگر سائنٹسٹ کہیں جا کر کوئی ایوارڈ لیتے ہیں تو وہ بھی ایک پاکستان کا سافٹ امیج جاتا ہے. اور پھر اس سے آگے بحث نہیں بڑھ پاتی کہ کنسسٹنٹلی کس طرح کنٹینیوسلی سافٹ امیج کو آگے بڑھایا جائے. آج جو شخصیت ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں ان کے بارے میں اس لیے میں نے یہ تمہید پروگرام کے آغاز میں باندھی کہ جب سافٹ امیج کی ایک فلسفی کی بات کی جائے کہ صرف ایک نعرہ نہیں، صرف ایک سینٹنس نہیں، اگر فلسفی کی بات کی جائے تو اس شخصیت نے سافٹ امیج کی فلسفی کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ اس کے لیے کام شروع کیا. جس دور میں اگر ہم 90 کی دہائی کی بات کرتے ہیں تو اس دور میں ہمارے پاکستان میں 90 کی دہائی کو بہتر دہائی کہا جاتا ہے سپورٹس کے حوالے سے کہ ہم ورلڈ کپ جیت رہے تھے، اولمپکس جیت رہے تھے، سپورٹس میں آگے جا رہے تھے. لیکن یہ وہ دہائی تھی جب دبئی یا عرب امارات ریکنسٹرکشن فیز سے گزر رہے تھے، دنیا ماڈرن ڈائمنشنز کی طرف جا رہی تھی. ہم اس دور میں یہ ضرور خوش ہو رہے تھے کہ ہم ورلڈ کپ جیت رہے ہیں، دنیا میں عالمی سطح پر اوپر جا رہے ہیں. لیکن فیوچرسٹک اپروچ کے حوالے سے انہوں نے وہ عہد جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ دبئی کو بنتے دیکھا، وہاں لیبر کو آتے دیکھا، وہاں کنسٹرکشن کو آگے بڑھتے دیکھا، وہاں ویژن کو آگے بڑھتے دیکھا. اور آج دبئی نے کوئی ورلڈ کپ نہیں جیتا ہوا، آج دبئی سپورٹس میں کہیں نہیں ہے، لیکن دنیا کا اہم ترین خطہ ہے کاروبار کے حوالے سے. اور یقینی طور پہ اگر ہم خلیجی ممالک کی بات کریں تو اس سافٹ امیج کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے پاکستان کا پہلا جو یوں کہہ لیجئے کہ ٹورزم کے حوالے سے، سیاحتی حوالے سے جو چینل ہے وہ کام کیا، ڈسکور پاکستان. اس کے علاوہ 2010 سے اس چینل سے پہلے بھی آپ پاکستان تشریف لاتے رہے، اور آپ کا ایمفیسائز یہ تھا کہ اسکلڈ لیبر جو ہے وہ ہماری بیرون ملک جانی چاہیے، ہم اسکل کرنا چاہیے لوگوں کو. جہاں تک آپ کا پاکستان میں اس وقت کنٹریبیوشن کے حوالے سے تعلق ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ پہلا سیاحتی چینل، ٹی وی چینل لانچ کیا. اس کے علاوہ پاکستان کا پہلا آرگینک ویلیج کا قیام عمل میں آیا. بہت سارے کام کر رہے ہیں، کافی سارا ان کا ویژن ہے. اور جب یہ سارے تعارف جمع ہوتے ہیں تو ڈاکٹر قیصر رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ڈاکٹر صاحب ویلکم کریں گے ایف ایم صحت زندگی میں. سب سے پہلے تو کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کو جب آپ یہاں تشریف لائے ایف ایم صحت زندگی کے پلیٹ فارم میں؟ بہت ہی وائبرنٹ قسم کا آپ نے انوائرمنٹ دیا ہے یہاں پہ. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ آنیسٹلی. تو میں یہی میرا پہلا ورڈنگ یہی تھی کہ واؤ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ تھا کہ ایسا انوائرمنٹ دیکھ کے وہ صحت جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی کیونکہ انوائرمنٹ وہ ورک کے اوپر بھی اس کا بہت بڑا، ورک کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو آئی ایم ریئلی ہیپی، اور آپ سب کو مبارکباد کہ آپ نے اتنا اچھا جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کیا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے چینل کے لیے اور تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب ڈسکور پاکستان کا میں نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا. آسٹریا میں
کہیں آپ ایک سپیچ ڈیلیور کر رہے تھے اور وہاں جو سپیچ ہوئی تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا آپ کے ملک میں کارز ہوتی ہیں؟ تو کیا وہ جملہ تھا جس نے ڈسکور پاکستان کی بنیاد آپ کے دماغ میں رکھ دی تھی، یا ایک ویسے بھی آپ کا ٹورزم کے حوالے سے اتنا ایکسپیرینس تھا؟ تو یہ بتائیے، یہ آسٹریلیا سے یہ آپ کو پنچ ہوا، ٹیز ہوئے آپ کے، یار یہ کیا بات ہوئی کہ ساڈے ملک چ کار ہی نہیں ہوندی، اے کسی گل؟ ایگزیکٹلی، آپ نے صحیح نوٹ کیا، میں نے کئی جگہ پہ یہ کوٹ کیا ہے. ایکچولی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں آئی ہیو سروڈ فار رولنگ فیملی آف دبئی فار سیورل ایئرس. اس سے پہلے میں یو ایس رہا ہوں کافی سال، تو وہاں پہ بھی میرا کچھ نہ کچھ حوالوں سے آئی واز دا کنسلٹنٹ فار نیو یارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ. تو اس میں ٹورزم پارٹ کو میں نے دیکھا ہے، کام کیا ہے، اس کے لیے میں نے کنسلٹنسی دی ہے، اور ہم نے بہت سارے ایریاز میں ٹورزم کے ریونیو کو بیٹر کیا ہے فار نیو یارک اسٹیٹ ایز ویل. پھر اس کے بعد یو اے ای میں آ کے اسی طرح تو میں اوور لک کر رہا تھا ٹورزم کی بہت ساری چیزوں کو دبئی میں ود مائی پورٹ فولیو. تو اس دوران میں نے پاکستان کے اوپر بھی بڑی ریسرچ کی، تو آئی ہیو ریئلائزڈ کہ وہ بھی آپ نے دبئی کی کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کی بات کی. جی، اب دیکھیں دبئی نے ود ان یہ ٹوٹل 2 ڈیکڈز یعنی 20 ایئرس کی ساری ڈیولپمنٹ ہے. یہ اس کے دوران انہوں نے ایک ایسا خطہ ڈیولپ کیا کہ آج اس کا جو ٹورزم کا ریونیو ہے دیٹ از ابو $90 بلین. اس میں میری بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے الحمدللہ، کہ ہم نے جو ہے جب میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو ہم نے $12-13 بلین سے ہم اس کو $40 بلین تک اس کو لے کے گئے اس دوران. تو یہ بہت بڑے نمبرز ہیں. یہ وہ نمبرز ہیں کہ ہماری پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ $22 بلین کے قریب ہے، اور اس میں ساری چیزیں ہم باہر بھیجتے ہیں، اور یہ وہ ریونیو ہے کہ جو باہر سے آتا ہے، آ کے آپ کے کنٹری کے اندر سپینڈ ہوتا ہے. تو اس ریونیو کی بہت بڑی حیثیت ہے، وہ ملک کو بہت فلورش کرتا ہے. تو اسی کے اوپر میری ریسرچ تو آلریڈی تھی. میں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر منیمم $25 بلین کا پر ایئر کا پوٹینشیل موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ابھی تک بھی میں کہتا ہوں ہم نے بہت کنٹریبیوشن کیا، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اس کے اوپر پراپر طریقے سے کام نہیں ہوا. تو اس کے اوپر میں کام کر رہا تھا. تو اسی دوران جس طرح آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا کہ مجھے ویانا میں ایک کویشچن کیا گیا کہ آپ جو ہے کہ پاکستان میں کارز ہیں، تو مجھے ریلی ان کو تو جو انصاب نے کیا تھا ان کو تو میں نے اسٹیٹسٹک کے ساتھ بتایا کہ جو ہے کہ آپ کے کنٹری میں جتنی کارز ہیں اس کے حساب سے، اور وہ کس سائز کی کارز ہیں، اور ہمارے ہاں کس طرح اور فلی پیڈ ہیں، وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ بینکس کے تھرو ہے. تو وہ تو میں نے انہیں مطمئن کیا ہی کیا. لیکن اس میں جو سب سے بڑا کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ اس کا یہ قصور نہیں تھا، وہ ایک بڑا لرنڈ بندہ تھا، بڑا بزنس مین تھا، اس کا ایکسپوجر تھا کہ ایک بڑے ایکسپوجر کے بندے کو اگر یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کیا ہے تو پھر ایک عام کسی کنٹری کے سٹیزن کو کیا پتا ہوگا. دا انفارمیشن ایج وی لیو ان ٹوڈے، اس میں ایک چیز یہ طے ہے اب کہ پرسیپشن از ایوری تھنگ، ریالٹی مین نتھنگ. ریالٹی کا اب کوئی تعلق رہ ہی نہیں گیا کہ ایکچوئل میں کیا ہے. آپ جو آپ کے بارے میں دنیا پرسیو کرتی ہے، جو آپ کے بارے میں لوگ پرسیو کرتے ہیں، وہی کچھ ریالٹی ہے. تو انفارچونیٹلی یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، کیونکہ جب تک آپ ورلڈ کی پرسیپشن کو چینج نہیں کریں گے، اس کو سافٹ نہیں کریں گے. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں اس کے ساتھ ہی. میں رولنگ فیملی ممبر یو اے ای کے، جو آپ یو اے ای کی جب آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کراچی آتے تھے. ہماری ہی پی آئی اے نے ان کی جا کے ایمریٹس ایئر لائنس کو بنایا. ہمارے انجینئرز نے، ہم نے بیسیکلی پاکستان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے یو اے ای کو ڈیولپ کرنے میں، اور وہ ان کا اتنا بڑا دل ہے کہ وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. ہاں جی، آج بھی آپ دیکھیں ای کے ایمریٹس ایئر لائن کا جو ٹائٹل ہے وہ ای کے ہے، ای کے ایمریٹس کراچی، کہ وہ کراچی جو ہے پہلی فلائٹ کراچی آئی تھی، اور وہ باقاعدہ انہوں نے ریلیز کی. اب ایمریٹس کی اینیورسری کے اوپر انہوں نے وہ ویڈیو ریلیز کی کہ کیسے سب لوگ بیٹھ کے کراچی آئے. تو یہ ہے ان کی بھی ریکگنیشن اور ہماری کنٹریبیوشن، یہ دونوں چیزیں اتنی بڑی ہیں. تو انہوں نے جس طریقے سے آگے چیزوں کو وہ کیا سارا،
اب آپ دیکھیں کہ ہماری پرسیپشن جو ہے وہ پرسیپشن کے اوپر ہم کام نہیں کر سکے. میں UAE کے رولنگ فیملی ممبر کو یہاں پہ لے کے آیا, میرے ساتھ وہ آئے کچھ انویسٹمنٹ کے لیے, میں انہیں کنونس کر رہا تھا. ایئرپورٹ پہ ان کا کویشچن تھا کہ آپ کے پاس یہاں پہ ہوٹلز ہیں, یعنی 3 hours پہ جن کے ساتھ ہمارا اتنے برادرلی ریلیشنز ہیں. دا کویشچن از کمنگ کہ آپ کے پاس ہوٹلز ہیں, کہ 5 star ہوٹلز موجود ہیں, کوئی اچھا کوئی ہوٹل ہے موجود ہے یا نہیں, یہ مجھے کہاں رہنا پڑے گا. تو یہ پرسیپشن ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. اب میں نے چینل کے اوپر جب سے ہم نے ڈسکور پاکستان چینل کو کھولا, میری سب سے پہلی پالیسی یہ تھی کہ ہم نے ہر چینل کیا کرتا ہے, ہر کمرشل چینل وہ اس کے اوپر لوگوز کو بلر کرتا ہے. آپ بھی اسی انڈسٹری سے ہیں, آپ کو پتا ہوگا. وہ گاڑی نظر آتی ہے تو گاڑی کے لوگوں کو بلر کرتے ہیں. اچھا, بزنس نظر آتا ہے کسی فریم میں تو وہ اس کے لوگوں کو بلر کرتے ہیں. تو میں نے میرے یہ سٹینڈنگ آرڈرز ہیں اپنی پروڈکشن ٹیم کو کہ آپ نے کوئی لوگو جو ہے, کوئی چیز آپ نے بلر نہیں کرنی, آپ نے اسی طرح دکھانی ہے. سو دا ورلڈ کین نو کہ ہمارے پاس ہم بھی انہی کی طرح رہتے ہیں, ہم بھی پروگریسو نیشن ہیں, ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم بھی سیولائزڈ ہیں, ہمارے پاس اچھے روڈز ہیں, اچھی گاڑیاں ہیں. بلکہ یورپ سے تو کہیں اچھی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس جو ہم ڈرائیو کرتے ہیں, یورپ سے کہیں اچھے گھر ہیں, سڑکیں اچھی ہیں. مجھے کسی نے کہا لنڈن میں کہ سر آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ لنڈن میں موو ہو جائیں. میں نے کہا یار میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا کہ جس میں کمرے تو 4 ہوں لیکن باتھ روم 1 ہو. یہ پورے UK میں آپ کو یہی ملتا ہے. میں نے کہا I'm sorry بھائی, میں تو جو ہے میرے گھر میں 18 تو باتھ روم ہے. تو میں آپ کے یہاں پہ جو ہے آپ کے یہ سب سے آلموسٹ جو رچ پرسن ہیں ان کے گھر میں 1 باتھ روم ہے. تو میں I feel sorry for you guys. تو میں بھائی یہاں موو نہیں ہو سکتا, I'm sorry. تو بات یہ ہے کہ لیکن یہ سب کچھ ہماری پرسیپشن یہ نہیں ہے. جب پرسیپشن یہ ہے کہ جب ہم انٹر ہوں گے پاکستان میں, ایک وار ٹورن کنٹری ہوگا, وہاں پہ ہر طرف جو ہے لوگ کھوتی ریڈیوں پہ سفر کر رہے ہوں گے, گھوڑوں پہ, اونٹوں پہ, عورتوں نے برقعے پہنے ہوں گے, جیسے انڈین فلموں میں بھی دکھا دیتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں نا, کیونکہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہوا کیا کہ ایک تو ہے کہ ویسٹرن ایجنڈا, کہ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے جب بھی کہیں ویسٹ کی کوئی مووی آپ دیکھ لیں, آپ کوئی ڈاکومنٹری دیکھ لیں, آپ کچھ دیکھ لیں, آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی. جب پاکستان نظر آئے گا تو پاورٹی نظر آئے گی, دہشت گردی نظر آئے گی, ٹھیک ہے جی, لوگوں کی قسم پرسی نظر آئے گی, لوگ مانگتے ہوئے نظر آئیں گے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گی. یہ ان کی ہر چیز کے اندر اس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے اس کے آگے دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارے ٹی وی چینل آپ اٹھا لیں ماشاءاللہ, وہاں پہ آپ کو کیا نظر آئے گا کہ ہائی کورٹ کے باہر جو ہے ابھی دنگا ہو رہا ہے, ابھی جی ایک عورت نے جو ہے ہسبینڈ کو چپیڑے مار دی ہیں. یہ سب کچھ ہماری بریکنگ ہے. ڈاکٹر صاحب اسی طرف آؤں گا, جب میڈیا بوسٹ آیا 2000 کے بعد اور ایک ریلا سا آیا نیوز چینلز کا, اور بزنس کے حوالے سے بھی نیوز چینلز اور انٹرنیٹ میں جو چینلز تھے انہوں نے کافی زیادہ مالکان کو فائدہ پہنچایا. جس دور میں آپ ڈسکور پاکستان کا آئیڈیا لے کر آئے, اس دور میں اس چینل کا آئیڈیا آپ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ ਇਹਦੇ 'ਚ نیری پیسے جانے ہی جانے نے, ਇਹਦੇ 'ਚ آنا کھ نہیں. تو جو بطور انویسٹر جب آپ انویسٹ کر رہے تھے, ظاہر ہے یہ لاکھوں کروڑوں کتنی اربوں کی بات بھی چلی جاتی ہے, آپ نے پورا سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے. اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ اتنا پیسہ میں انویسٹ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ ڈوب جائے پیسہ, ہو سکتا ہے چینل چلتا ہے یا نہیں چلتا, ہو سکتا ہے پیسے واپس آتے بھی ہیں یا نہیں آتے, ان سارے خدشات کا مقابلہ کیسے کیا اور آپ پھر کود پڑے, وہ کہتے ہیں. بڑا اچھا کویشچن ہے. ایکچولی ایسا کبھی بھی کوئی کام جب آپ کرتے ہیں نا, کوئی بھی شخص, میں نہیں کہتا کہ بہت سے لوگ ہیں, یہ صرف میں نہیں ہوں, بہت سارے لوگ ہیں, تو یہ کام پیشن ڈریون ہوتا ہے, یہ فائنینشیل ڈریون نہیں ہوتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ بزنس ماڈل بن ہی نہیں سکتا تھا. ایک دن کامران لاشاری صاحب میرے پاس صرف اس لیے آئے, کہتے میں نے صرف آپ کو سلام کرنے آنا ہے, ابھی ہم نے نیا چینل کھولا تھا. تو وہ کہتے میں پاکستان کے 3 بڑے میجر گروپس کے پاس گیا, ان کو کہا کہ ہمیں پاکستان کو اس طرح کے چینل کی ضرورت ہے, آپ اس چینل کو کھولیں. وہ آلریڈی بہت بڑے میڈیا ہاؤسز بھی ہیں, بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ لاشاری صاحب یہ جو ہے یہ چینل بزنس ماڈل نہیں بن سکتا. تو کہتے کہ میں نے صرف آپ کو سلام کرنا ہے, ملنا ہے, صرف ملنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے وہ کام کیا ہے کہ, اور ان کا بھی یہی کویشچن تھا کہ میں نے کہا سر اس میں وہ بعد کا کام ہے, میں نے خود PhD کی ہوئی ہے آپریشنز مینجمنٹ میں, تو وہ میں اس کو
بزنس وائز میں اس کو فیزیبل بنا لوں گا وہ بعد کا کام ہے, لیکن ایٹ دس اسٹیج آئی ایم ناٹ تھنکنگ اباؤٹ پروفیٹیبلٹی. میرا نزدیک ایک ہی مشن ہے اور وہ یہ ہے کہ کنٹری کی پازیٹیوٹی کو, کنٹری کی پرسیپشن کو, کنٹری کے سافٹ امیج کو ہم نے دنیا کو دکھانا ہے ایٹ اینی کاسٹ. اور اس کے لیے میں نے سارے جو بھی ہے میری اور محنت ہے, سیونگز ہیں, کچھ اور کاروبار ہیں, تو ہم اپنی جیب سے پیسے لگائیں گے جتنے سال ہمیں لگانے پڑے, اور آج تک لگا رہے ہیں. ابھی ہمیں 3.5 سال ہو گئے ہیں. 3.5 سال میں بھی ہم ابھی تک بریک ایون پہ نہیں گئے, اور نہ ہی ہمارا یہاں پہ اور بھی کئی چینل بریک ایون پہ نہیں گئے, لیکن ان کے کوئی اور انٹرسٹ بھی ہیں ساتھ, وہ انٹرسٹ سرو ہو رہے ہیں. لیکن ہمارا ایک ہی انٹرسٹ ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے سرو ہو رہا ہے الحمدللہ. تو آئی وڈ سے کہ منی ویل اسپینٹ. ڈاکٹر صاحب جو چینل آپ نے لانچ کیا تو کافی سارے اس میں ظاہر خدشات تو تھے, ساتھ ساتھ جو امپلائز آپ نے بھرتی کرنے تھے, ماڈرن ٹیکنالوجی لا رہے تھے, ہیومن ریسورسز, یہ نیوز سے لوگ آپ نے سارے پک کیے تھے. اب اس کے لیے الگ سے ٹیکنیکلٹی چاہیے ہوتی ہے جب آپ ٹورزم کے حوالے سے چینلز بناتے ہیں, ڈرون ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے, کیمراز یوز کرنے, آؤٹ ڈور جانا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ تو تھا آپ کے لیے ٹیکنیکل شعبے میں. اس کو کیسے آپ نے کاؤنٹر کیا کہ ان کی ٹریننگ کیسے ممکن بنائے؟ ایگزیکٹلی, بہت بڑا کویشچن آپ نے کیا, کیونکہ بالکل, کیونکہ ہر کوئی نیوز سے آیا تھا, کیونکہ ہمارے پاس جانرا ہی وہی ہے. تو ہمیں اس کے اوپر میں نے کچھ فورن سے کچھ ٹرینر بلوا کے جو ہے ان کو ہر چیز, کیونکہ وہ ہر ایک کا یہ تھا کہ اس کو وہ بریکنگ کے سٹائل میں ہی لے کے جا رہے تھے, کہ وہ جو آپ کو پتا میڈیا میں چلتی ہے سینسیشن, ادھر سے ایسے چیز جا رہی, ادھر سے ایسے چیز جا رہی. لیکن جب آپ ڈاکومنٹری یا کوئی بھی آپ اس طرح کی کوئی چیز جو ایک ہیلتھی کانٹینٹ ہوتا ہے, پازیٹیو کانٹینٹ ہوتا ہے, تو اس میں اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے کہ وہ بالکل اس کے کوئی بھی ٹرانزیشن جو ہے وہ ہر ٹرانزیشن اس کا بہت سافٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ برین ٹو برین جو ہے وہ آپ جا کے اس کو ایموشنلی اٹیچ کر رہے ہیں اپنے ساتھ. اس کے پیچھے بہت ساری ماڈرن ٹیکنیکس بھی اویلیبل ہیں جن کے اوپر آپ کام کرتے ہیں, اور ہم نے کیا. تو اس طریقے سے کچھ ٹائم لگا, یہاں تک کہ ایون میری ایک دفعہ ایک پروڈیوسر صاحب کو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کوئکلی, کہ وہ دہلی گیٹ کو ہم نے شوٹ کیا اور سارا کچھ, اور وہ جب لے کے آئے نا, بہت خوبصورت شوٹنگ, بہت پیارے ڈرون کے شاٹس اور سارا کچھ, لیکن ان شاٹس کے اندر کیا تھا کہ جگہ جگہ وہ چپس کے پیکٹ کے خالی وہ پیکٹ پڑے ہوئے تھے اور کچھ چیزیں اسی طرح کی. تو میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا بھائی جان ایک کام کریں, جب آپ نے نیکسٹ ٹائم یہ شوٹ کرنا ہے نا, کیونکہ یہ ہماری چینل کی پالیسی یہ ہے, ہم نے کوئی چیز گندی نہیں دکھانی. وہ کہتا سر ہر طرف سے گند پہ آیا ہوا ہے. اچھا میں کیا کروں؟ اچھا میں نے کہا آپ ایک کام کریں, آپ کو کمپنی پے کرے گی, آپ اس کو جو ہے نا وہ کسی کو بلائیں, بلا کے اس سے وہ جگہ صاف کرا لیں جہاں پہ آپ نے فریم بنانا ہے سارا کچھ. اچھا تو وہ, اور پھر میں نے کہا کہ اگر جو ہے یہ آپ کو کوئی بندہ نہ ملے تو تسا میں نے بلا لینا. میں نے کہا میں آگے صاف کر دوں گا آپ کے لیے. یہ بڑی اچھی وہ تحریک بھی ہے, ہمارا ملک ہے بھائی, ہم نے اس کو صاف کرنا. کہتا سر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا میں نے کہا فائدہ یہ ہوگا کہ پہلی چیز جو ہے کہ دنیا کو میسج جائے گا کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ ایک صاف ستھری ایک خوبصورت ملک ہے, پہلی چیز, کیونکہ یہ کانٹینٹ ایک دفعہ بن گیا, یہ لائف ٹائم کانٹینٹ ہے. ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ لائف ٹائم کانٹینٹ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ میں نے کہا جو بندہ گند ڈالتا ہے نا, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے مائنڈ میں جب وہ یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کو یہ نظر آ جائے, کیونکہ کانشیس میں آپ کے چیزیں پڑی ہوتی ہیں بیک میں, ان کو یہ نظر آ جائے کہ یار میں نے ویڈیو میں یہ دیکھا تھا اور وہ کہ یہ تو بڑی کلین ایریا تھا. اور میں نے کہا کہ اس کا ہاتھ اگر ہر کسی کا نہیں رکا نا تو کچھ لوگوں کا وہ ہاتھ ضرور رک جائے گا, وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے, کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ یار یہ جگہ بڑی خوبصورت تھی. اس میں ایک اور بھی تجویز تھی آپ کو کہ جو فارنرز اینکرز ہیں یا کمپیئر ہیں یہ زیادہ اٹریکٹ کریں گے. آپ نے ایک ایگزامپل بھی دی تھی کہ چائنا میں جیسے اگر کسی پاکستانی کو اگر چائنا کے لیے وہ ٹورزم پروموٹ کر رہا ہے تو وہ لوگ اس سے ریلیٹ کریں گے. یہ بھی بیچ میں ایک ایکسپیریمنٹ ایسا آپ نے؟ ہاں جی, ہم نے ایکچولی ہمارا ایک پروگرام ہے دل ہے پاکستانی, تو اس میں اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ اے پاکستانی بٹ میرا دل ہے پاکستانی, آئی فال ان لو ود پاکستان. تو وہ اس میں ہم نے ایک سیزن کیا تھا ایک چائنیز لڑکی کے ساتھ, پھر ہم نے دوسرا سیزن کیا
ایک ٹرکش لڑکی کے ساتھ. اب میں نے کل ہی ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے, وہ میں نے سائن کیا ایک پولش فیمیل کے ساتھ. اچھا. تو وہ ولاگر ہیں, کافی بڑا نام ہے ان کا, تو وہ ان کو ہم نے پاکستان انوائٹ کیا ہے. تو شی اسٹارٹنگ نیکسٹ ویک میں ہم اسی پروگرام کا اس کا تیسرا سیزن اب شروع کر رہے ہیں, کیونکہ ود دا فارنر آئیز بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کے ایکسپیرینس ہیں ان کے, اور سارا جو ہے. ڈاکٹر صاحب, جب یہ سارا ٹورزم چینل کا سیٹ اپ سٹارٹ ہوا تو ملک کے کئی ایسے حصے ہیں جو ایکسیسیبل نہیں ہیں ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزنس, بلوچستان کے کچھ علاقے, لیکن آپ کے چینل نے جیسے خزدار کا مولا چوٹوک ایک علاقہ ہے, بولان کا علاقہ ہے, گوادر کے کچھ علاقے ہیں جہاں ایکسیس ہی نہیں تھا, اور بلوچستان جو ہے وہ اس وقت سیاحت کے معاملے میں اتنا ایکسپلور ہوا ہی نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. آپ کا چینل وہاں بھی ایک کنٹریبیوشن دے رہا ہے, وہ ایکسپیرینس بتائیے گا کہ بلوچستان کو جب آپ اسکرین پہ لے کے آئے, فرسٹ ٹائم کئی مقامات آپ کا چینل لے کر آئے. ہم نے تربت کی پہلی دفعہ دنیا نے دیکھا, واشک پہلی دفعہ دیکھا کہ اتنا خوبصورت ڈیزرٹ. واشک کا ڈیزرٹ جب ہم نے شوٹ کیا تو اس میں ہم نے بہت ساری ارینجمنٹس کی ہیں, اس میں ہم نے ڈون بیشنگ کی ارینجمنٹ کی. وہ جب میں نے ویڈیوز بہت سے لوگوں نے دبئی میں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیزرٹ جو ہے یہ کہاں چھپا ہوا تھا, یہ دبئی کے ڈیزرٹ سے جو ہے وہ کہیں زیادہ اچھا ہے, بہت ساری ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے. تو ہمارے ہاں تو وہ, لیکن یہ ہے کہ یہ ایکسپیرینس تو اٹ واز ٹف, لیکن یہ ہے کہ ہم تھینکسفل ہیں پاکستان آرمی کے, ایف سی کے بلوچستان میں, کہ انہوں نے ہمیں وہ کیا. ابھی ہمارا ایک شو ہے پہاڑوں کا سفر, اس میں ہم ٹوٹلی فاٹا کے ایریاز کو کر رہے ہیں کور, اور فاٹا کے ایریاز کو کس پرسپیکٹو سے, جب بھی فاٹا کے ایریا کا ذکر ہوا تو وہاں پہ ٹیرورزم کی بات ہوئی, کسی بھی چینل نے بات کی, ہم کس پرسپیکٹو سے کر رہے ہیں اس کو کور کے. نمبر 1 کہ یہاں پہ منرلز کتنے ہیں, اور اربوں کی تعداد میں وہاں پہ منرلز موجود ہیں ان ایریاز میں. وہاں پہ ٹیلنٹ کیسا ہے, اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ماشاءاللہ اس ایریا کے کہ انبلیویبل. ہم اس کو ڈسکور کر رہے ہیں, اس پروگرام کے اندر ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں. اس ایریا کے اندر ٹورزم کے لیے کیا کیا جگہ ہیں ہم ان کو اٹھاتے ہیں. تو وہ پروگرام بھی ہمارا بہت پاپولر ہے, وہ بھی ہمیں ISPR اس میں سپورٹ کرتا ہے. بالشبہ تمام اقوام جو رہ رہی ہیں پاکستان میں یہ بھی قریب آ رہی ہیں, یہ قریب بلوچ پشتون کلچر جو ہے, یہ آپ کلچر بھی تو سامنے اب آپ, میں ریئلی آئی واز مووڈ کہ ہمارے اینکر نے فاٹا کے ایک ایریا میں ایک جو بزرگ تھے, انہوں نے ان کو کھانے پہ انوائٹ کیا, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی اگر کوئی ٹورزم کے لیے کوئی سیاح پاکستان سے یا کہیں سے بھی آنا چاہیں آپ کے ایریا میں تو وہ اپنے ساتھ کیا لے کے آئیں, آپ ہمیں یہ بتائیں. تو ان کا آگے سے جو جواب تھا وہ اتنا خوبصورت تھا, انہوں نے کہا کہ وہ صرف اپنا آپ لے کے آئیں, کیا بات, وہ رہیں ہمارے گھر میں, وہ کھائیں ہمارے پاس, ہم انہیں لے کے جائیں گے, ہم انہیں سب کچھ دکھائیں گے. تو یہ ہے ہمارے لوگوں کا جذبہ, یہ ہے ہمارے لوگوں کی ہاسپٹیلٹی, کہ اس طرح ہم جو ہے اوور ویلمنگلی پوری دنیا کو جو ہے ہم ویلکم کرتے ہیں, اور پاکستانیوں کو بھی ایک قوم دوسرے سے کو ویلکم کرتی ہے. تو ہمیں بس انہی چیزوں کو فروغ دینا ہے, اور ہم جی اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں انشاءاللہ. سب جیسے کہ چینل کے حوالے سے ہم نے بات کی, ایک بڑی اہم چیز جس کو آپ ریز کرتے رہتے ہیں وہ ہے میڈیکل ٹورزم کے حوالے سے, کیونکہ FM صحت زندگی کے پلیٹ فارم پہ بھی ہم بیٹھے ہیں تو بڑا ریلیونٹ ہے یہ کویسچن کہ میڈیکل ٹورزم کے حوالے سے آپ مختلف جو پلیٹ فارم ان پہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہندوستان نے ایک میڈیکل ٹورزم کو پروموٹ کیا, دل کے حوالے سے لوگ وہاں جاتے ہیں. دبئی نے خود کو میڈیکل ٹورزم کے حوالے سے بھی جو ہے بڑا ہائی لائٹ کیا دنیا بھر میں. ہمارے ہاں آلریڈی جو ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے ظاہر ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق. جب تسی پاکستان چ بہ کے میڈیکل ٹورزم کی گل کرتے ہو تو ڈبل تھاٹ نہیں آتا پاکستان میں؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ میں تھوڑے سے اس کے اسٹیٹسٹک کی بات کر رہا ہوں. انڈیا اس وقت $13 بلین اس کا میڈیکل ٹورزم کا ریونیو ہے. دبئی میں ہم $7 بلین پلس کا میڈیکل ٹورزم کا ریونیو ہم لے کے آ رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ گلوبل ٹورزم وہ جو دیکھیں, اچھا میڈیکل ٹورزم کے نمبرز دیکھیں, وہ $300 بلین سے بھی زیادہ ہے, اور ہمارا شیئر اس میں سے اتنا کم ہے. پاکستانی ڈاکٹرز کی اب آپ اور انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا ہمارا انفراسٹرکچر اتنا اچھا ہے, اتنا سٹینڈرڈ کا ہے, ہمارے ڈاکٹرز اتنے قابل ہیں کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں. ہمارے ڈاکٹرز جو ہے پوری دنیا کے جو ٹاپ کے ہاسپٹلز ہیں ان میں کام کر رہے ہیں. دنیا میں ڈاکٹرز کو, ہمارے ڈاکٹرز کو ویلکم کیا جاتا ہے
کہ وہ اتنے قابلیت کے میں وہ اتنے آگے ہیں. صرف پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک تو اس کانسیپٹ کو آج تک نہیں سمجھا. میں آپ اس کا ایک چھوٹی سی اگزامپل بتا دیتا ہوں, نام نہیں لوں گا. ہمارے ایک سابقہ منسٹر ٹورزم تھے, میں نے ان سے جب میڈیکل ٹورزم کے بارے میں بات کرنا چاہی تو ان کا جواب یہ تھا کہ میڈیکل کا ٹورزم سے کیا تعلق ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو نمبرز کی بات کروں, ٹھیک ہے, تو نمبرز کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ صرف ہم بات کر لیتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کی. ٹھیک ہے, ٹرکی میں مجھے انہوں نے انوائٹ کیا ایز اے پارٹ آف ہیڈ آف دبئی ٹورزم کی ٹیم کے. میں استنبول والوں نے مجھے ایک پریزنٹیشن دی میری ٹیم کو. انہوں نے ہمیں دکھایا کہ جی کس طریقے سے ہم نے صرف جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے میڈیکل ٹورزم کے اوپر کام کرنا ہے, ہم نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کو کس طریقے سے سارے ڈاکٹرز کو موبلائز کیا, ہوٹلز کے ساتھ مل کے ہم نے کس طریقے سے جو ہے ہم نے پیکیجز بنائے, اور پورا اور سٹی ٹورزم اتھارٹی کے ساتھ مل کے کہ ہم ان کو استنبول سٹی دکھاتے ہیں, ہم ان کو ایئرپورٹ سے لا کے سیدھے لے کے جاتے ہیں, ان کا بلڈ ڈرا کر کے سارے ڈاکٹرز کو آن بورڈ کر کے وہ 3000 to 3500 یورو میں جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور 10,000 یورو تک جاتا ہے. 2 years میں they have taken the revenue to $5 billion plus, صرف 2 سال میں. ٹھیک ہے, اب آج جب اگر آپ کو اتفاق ہو اپنا استنبول ایئرپورٹ پہ, تو جب آپ دیکھیں کہ اس کے ڈپارچر ایریا میں آپ جب دیکھیں گے تو ہر تیسرے شخص کے سر کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ وہاں سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا کے جا رہا ہے. وہی ٹرانسپلانٹ لیس دین 1000 یورو میں پاکستان میں ہو رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا. کوئی اسٹیٹ کے لیول پہ کوئی کام نہیں ہوا آج تک. اتنا بڑا ریونیو ہے کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں. میری ابھی پچھلے دنوں میں نے دبئی میں انشورنس کمپنی سے بات کی. ہمارے کو آلموسٹ 6-7 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ دبئی میں موجود ہیں. 15-20 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہمارے سعودی عرب میں موجود ہیں. اب دبئی نے کیا ہے کہ انہوں نے ہر جاب کے لیے انشورنس لازمی قرار دے دی, میڈیکل انشورنس. اب ان لوگوں کا جو میڈیکل کا بلنگ ہے نا, اب میں نے ان کو ایک آئیڈیا دیا. ان کو میں نے کہا جی کہ اگر میں آپ کی جتنی سرجریز, آپ صرف پاکستانیز کے ابھی باقیوں کو چھوڑیں, آپ صرف پاکستانیز کی سرجری اگر میں آپ کو پاکستان سے کروا دوں اور 33% آف دا ٹوٹل اماؤنٹ پہ کروا دوں جو آپ یہاں پہ سپینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے ان کے سارے سرجریز کے وہاں پہ میں نے ریسرچ کی کہ ان کے بلز کیا ہیں. ٹھیک ہے, جو سرجری وہاں پہ ہو رہی ہے پاکستانی 30 لاکھ روپے میں, وہ پاکستان کے اندر 5 لاکھ میں ہوتی ہے. میں نے کہا جی 2 لاکھ کی میں ان کو ٹکٹ دوں گا ان لوگوں کو. آپ ان کو چوائس دیں کہ جی جائیں, آپ کو ہم چوائس دیتے ہیں, آپ پاکستان سے سرجری کرا لیں, پہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جو ہے آپ, وہ کہتا جی کیسے. میں نے کہا آپ آفر کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں, اس کو پتا میں چاچی کو ملوں گا, پھپھی کو ملوں گا, اماں کو ملوں گا, گھر کا وزٹ کروں گا اور ساتھ میں سرجری کرا کے. ہمارے لوگ تو آدھے ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ ہاسپٹل میں جو 10 آ کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ریونیو ہے صرف ایک کنٹری سے. یہ آپ پاکستانی 300 سے 400 ارب روپیہ صرف آپ یو اے ای کے میڈیکل سے آپ کما سکتے ہیں. آپ چلے جائیں یو کے کا پورا NH سسٹم, اس وقت ان کا جو نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے وہ اس وقت ڈسٹروائے ہو رہا ہے. وہاں پہ لوگوں کو جو ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ایمرجنسی میں کوئی اندر نہیں لے کے جا رہا. یہ پوزیشن ہے ان کے پاس ڈاکٹرز کی. ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی یہ ہے کہ آپ ابھی جائیں سروسز اسپتال میں, کسی کو 45 منٹ بٹھا لیں, وہ ڈنڈے سوٹے لے کے آ جائے گا کہ جی یہ ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ کیا ہے. وہاں پہ سارے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں 12 گھنٹے کے لیے ایمرجنسی میں. ڈاکٹر صاحب یہ کلچر بھی تو ہے نا, ایک قوم کا ایک کلچر ہے, اس کی ایوولوشن ہے. تسی کس طرح ایوولوشن ٹھیک کرو گے؟ نہیں, لیکن اس میں ایوولوشن کی بات نہیں ہے نا. اگر ہم وہاں پہ, اب یو کے اندر 30 لاکھ پاکستانی ہیں اور وہ پاؤنڈوں میں پیسے پے کرتی ہے NHS. اگر آپ NHS کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیں, میں کر سکتا ہوں کل, اگر مجھے اسٹیٹ کی سپورٹ ہو, میں کل آپ کو ایگریمنٹ کر کے, یہ کم از کم 3 سے 4 ارب ڈالرز کی میں بات کر رہا ہوں, میں روپیوں کی نہیں بات کر رہا. ٹھیک ہے, ہمارے لیے 1-2 بلین ڈالر مانگنے کے لیے, سوری ٹو سے دیٹ, ہم پورے ملک پھرتے ہیں, ہم تیاریاں کرتے ہیں اور پھر آپ کو آ کے قوم کو مبارکبادیں دیتے ہیں کہ جی مبارک ہو, ہمیں
$1.5 बिलियन कर्जा मिल गया, लेकिन हम काम नहीं करेंगे कि वैसे काम कि जिसकी वजह से, जिसके अंदर कि हम थोड़ी सी मेहनत करके वो पैसे अपने कमा लें। तो जैसे इतना बड़ा इसके अंदर स्कोप है, सॉरी मैंने आपकी बात को कट कर दिया, इतना बड़ा स्कोप है मेडिकल टूरिज्म के अंदर कि आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा स्कोप है। सिर्फ एक मेडिकल टूरिज्म जो है वो आपका जो है ये पूरे के पूरी आपको IMF से निजात दिला सकता है। और साथ साथ होटल इंडस्ट्री भी फ्लरिश कर सकती है। जब बहुत ज़्यादा लोग आएंगे तो होटल इंडस्ट्री सारे लोग आएंगे। आप इसके साथ ही एक चले मिलती जुलती चीज़ है एजुकेशन टूरिज्म। हाँ जी। अब एजुकेशन टूरिज्म के ऊपर आज तक हमने फोकस नहीं किया। हमने अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया, 750 लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 750 फॉरेन स्टूडेंट है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अंदर, बगैर कुछ किए। अभी हमें एजुकेशन टूरिज्म का कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता। एजुकेशन टूरिज्म का अनदर टिकट जो हम उठा सकते हैं वो 20 से 25 अरब डॉलर की, सिर्फ हम एजुकेशन टूरिज्म पे। इतने सारे मुल्क हैं जहाँ पे एजुकेशन का इशू है। हमारे बच्चे जाके चाइना भाग रहे हैं, को रशिया भाग रहे हैं जाके MBBS करने, को ये करने, उसके ऊपर हम खुश हो रहे हैं। सर उसका एक वजह से आपने परसेप्शन फरमाया, तो हमारी जो रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ की, ये भी तो बड़ी काउंट करती है ना। लोग गूगल जाते हो देखते हैं पाकिस्तान की जो कोई भी यूनिवर्सिटी पहले 100 में भी नहीं है, तो उसी हिसाब से परसेप्शन भी तो ठीक करने की जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिन यूनिवर्सिटीज में हम जा रहे हैं ना वो हमसे पीछे है। तो इसलिए ये है कि अगर हम उन्हीं बच्चों को बचा लें, यहाँ पे रोक लें, एक चीज इतना बड़ा रेवेन्यू जो है वो फ्लाई आउट होने से बच जाएगा। और दूसरा ये है कि हम उन कंट्रीज़ को टारगेट कर लें कि जिन कंट्रीज़ के अंदर उस एजुकेशन का फुकदान है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हमारे पास हैं। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम उनके अंदर फॉरेन स्टूडेंट्स ले आएँ, ये प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर भी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 750 स्टूडेंट फीसें देता है, यहाँ पर ट्यूशन देता है, रहता है, खाता पीता है पूरा साल, ऑल ईयर लॉन्ग। 3 साल की डिग्री है 3 साल में। अब यही आप इसी मॉडल को बड़ा कर दें, सारी यूनिवर्सिटीज उठा के लोगों को ले आए, कितना बड़ा रेवेन्यू। जैसे लेकिन हमने नंबर्स के ऊपर नहीं खेलना। हमारी तो सिचुएशन ये है कि हम सड़क बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको खोद के नीचे से तार गुजारते हैं, फिर उसको खोद के नीचे से सेवरेज का पाइप डालते हैं। तो बड़ी बदकिस्मती है हमारी। वैसे जैसे मेडिकल टूरिज्म की बात की, एजुकेशनल टूरिज्म की बात की, एक रिलीजियस टूरिज्म भी बड़ा रिच है यहाँ। देखें ननकाना साहब में सिख यात्री पूरी दुनिया से आते हैं। इस तरह बलूचिस्तान में हंगलाज एक जगह है जहाँ पूरी दुनिया से हिंदू यात्री 3 से 4 हज़ार आते हैं। इस इंडस्ट्री को भी हम उसी तरह यूटिलाइज नहीं कर सके ना, कि जो रिलीजियस टूरिज्म है हमारे यहाँ उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। सऊदीया में हर साल हज के मौके पे बहुत बड़ी आमदन उन्हें होती है सऊदी हुकूमत को। इस हवाले से भी हमने प्रॉपर देखें कर सकते थे ना। हर साल यात्री भी आते हैं और सिख यात्री भी आते हैं, इसको भी कहीं ना कहीं हमें मैनेज करने की ज़रूरत है। अच्छे तरीके से अच्छी रहाइशगाहें बनाई जाएँ, अच्छे पैकेजेस बनाए जाएँ, इस पर भी काम हो सकता है। जी बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा हमने किया है, लेकिन आई वुड से इन माय पर्सपेक्टिव हमने सिर्फ 10% काम किया है। अभी 90% काम होना ज़रूरी है उसके ऊपर, और ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है सिखों के लिए स्पेशली। वो तो मक्का और मदीना उनका यहाँ पे है जी। आप जिस तरह आपने हिंदुओं का नाम लिया, अभी हमने एक पिछले दिनों एक प्रोग्राम शुरू किया है चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान। हमने पूरे पाकिस्तान के चर्चेस को दिखा रहे हैं। अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जब भी आप करें माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान या कुछ भी, आपको वीडियोस मिलेंगी जी हमने क्रिश्चियन जो था वो जला के मार दिया, हमने कुछ और कर दिया, हमने कुछ और कर दिया। अब जब हमने चर्चेस दिखाने शुरू किए हैं कि इतने खूबसूरत चर्चेस और उनके अंदर सर्विस कैसे होती है, बिलीव यू मी, हमें पूरी दुनिया से, मुझे पिछले दिनों एक ईमेल आई इटली से, उन्होंने कहा जी ये चर्च बिल्कुल आइडेंटिकल है जो हमारे पास एक रोम में चर्च है। इज दैट ट्रू कि ये पाकिस्तान में? मैंने कहा जनाब दिस इज ट्रू। तो ये पहली दफ़ा, हमारे पास इतना कुछ है हमने दिखाया नहीं आज तक बदकिस्मती से, और जो मीडिया हमारा दिखा रहा है वो दिखाने वाला नहीं है। अच्छा जी, ऑर्गेनिक विलेज, डॉक्टर साहब आपका ये आइडिया, पाकिस्तान का पहला ऑर्गेनिक विलेज। दोस्तों मियाँ चन्नू तो ਤੁਹਾਡਾ ताल्लुक है, अब मोस्टली हम पंजाब में देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है आबादी बढ़ने की वजह से कंक्रीट होता जा रहा है पंजाब। मतलब आप जब हाउसिंग स्कीम्स बनाते जाएंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे, वो ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। पिंड हुण पिंड रहे नहीं, मतलब वैसे पिंड नहीं रहे। तो ये बताइए, ये ऑर्गेनिक विलेज के पीछे क्या नॉस्टैल्जिया भी था बचपन का कि यार ये आइडियल एक गाँव होता था, अब वैसे गाँव नहीं हो रहे, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हो रही है, गाँव गाँव नहीं रह रहे। वो तो सेहत के हवाले से, ऑर्गेनिक फूड के हवाले से तो था, ये नॉस्टैल्जिया भी था आपका? वैसे बचपन की कोई मेमोरी थी गांव के साथ जुड़ी हुई?
دیکھیں وہ تو ڈیفینیٹلی تھا، کیونکہ ایک ہمارا بھی ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق تھا، لیکن جو اس کی سب سے بڑی آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ٹائم میں اٹس اے نیڈ آف دا آور. ہمیں جو ہے پہلی بات تو یہ کہ اس کے اوپر پالیسی، یہ تو اب پالیسی سازوں کا کام ہے، ہمارا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہیں روکنا چاہیے اس چیز کو کہ جو ہے کہ ہم اپنے ہر ایریا کو بس اس کو کنسٹرکشن میں تبدیل، سیمنٹ میں تبدیل کرتے جاتے ہیں. تو میں نے یہ ایک آئیڈیا تھا، ایک کانسیپٹ تھا کہ ایک پورا آرگینک ولیج جس میں کھاد سے لے کے، ہم کھاد بھی اپنی بناتے ہیں گوبر سے اور ورم سے، اسی طرح کرتے کرتے ہم گڑ اپنا بناتے ہیں، ہم شکر اپنا بناتے ہیں، ہم ہر چیز اس میں، بھینسوں کا دودھ بالکل خالص وہیں سے لیتے ہیں. یعنی ہم نے پورے ایک 30 ایکڑ لینڈ میں جو ہے وہ ہم نے پورے کا پورا ایک کانسیپٹ بنا دیا، اور پھر اندر ایک ڈھابا بنایا کہ لوگوں کو بنا کے دیسی گھی کے اندر دیسی چکن، دیسی بکرا، دیسی سارا کچھ، ہر چیز وہیں کی ویجیٹیبل جو وہیں سے، وہیں کی گندم جو بغیر اس کے وہ ہوئی ہے. تو یہ وی نیڈ ٹو ٹیک بیک ٹو نیچر. ہماری یوتھ کو، ہمارے لوگوں کو، ایک بڑی نون سینگ ہے یو آر وٹ یو ایٹ. تو ہماری ریگولیٹریز کو بھی اس کے اوپر ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے فوڈ کے اندر بہت زیادہ انفارچونیٹلی ملاوٹ ہو رہی ہے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ کچھ ایک ایسا کانسیپٹ بنا دیا جائے کہ جس کو لوگ فالو کریں اپنے اپنے علاقے میں. اس طرح کے ولیجز بنیں، لوگوں کو یہ پورے دن کی ایکٹیویٹی بھی ہے فیملی کی کہ آپ آئیں، دیکھیں اپنی نیچر سے. ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا آلو درخت پہ لگتے ہیں، یہ زمین سے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. کچن گارڈن ہم وہاں پہ بنایا، ہم نے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ اپنے گھر پہ، اپنی گھر کی چھت پہ لگا سکتے ہیں، اپنے سین میں لگا سکتے ہیں، اپنے گھر کی سبزیاں خود پیدا کریں بجائے اس کے کہ آپ روئیں پٹیں کہ جی سبزی بڑی مہنگی ہو گئی ہے. تو وہ جو ہے کہ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ تھوڑے سے ایفرٹس کر کے بہت اچھے طریقے سے، ہم اپنی فش پروڈیوس کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بایو فلاک کا وہ پلاسٹک کا ایک وہ ہے، ایک ٹینک ہے، اس کے اندر آپ اپنی فش جو ہے وہ خود پروڈیوس کریں. اگر گاؤں میں، ہاں جی، اسی ویلیج میں، ہاں جی اسی ویلیج کے اندر ہم نے وہ بھی کر رہے ہیں. ہم مرغیوں کا کانسیپٹ، تو ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے گھروں میں، اپنی ہر جگہ پہ، یا اگر آپ کے پاس بڑی لینڈ ہے تو اپنے ایریا میں اپنے ساتھ کے فارمرز کو اپنے ساتھ ملائیں، ایک جگہ بنائیں اور اس جگہ پہ رکھ کے آپ سب لوگوں کو بیچیں. اس سے کیا ہوگا کہ آل یہ مڈل مین کا جو کانسیپٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا. اور سب سے بڑھ کے اس کو ٹورزم سے، کہ گلوبلی ایگری ٹورزم، یہ دس از اے پارٹ آف ایکچولی ایگری ٹورزم. تو یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ایگری ٹورزم بہت بڑا بزنس ہے پوری دنیا میں، کیونکہ اس پروسیس کو لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ کیسے ہے. صرف لوگ، کل ہمارے سنڈے کو کل 800 لوگ صرف ایک جگہ پہ جمع تھے جہاں گڑ بن رہا تھا. ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے، اور وہی گڑ جو باہر کہیں آپ کا 200 روپے کلو بکے گا، آپ اس کو ایسی جگہ پہ لوگ جب دیکھتے ہیں ایک چیز فریش سارا کچھ، آپ اس کو 400 کا بھی بیچ سکتے ہیں، 300 کا بھی بیچ سکتے ہیں. ہم تو اس کو ایکسپینسو نہیں بیچتے، لیکن آپ بیچ سکتے ہیں کیونکہ پیپل لائک دس آئیڈیا، کہ وہ لوگوں کو پتا کہ ہر چیز نظر آ رہی ہے. تو میرا بس یہی ہے کہ اس ولیج کو، یہ بالکل رائٹ آن مین بولیوارڈ DHA ہے، آپ دیکھیں بھی اور اپنے اپنے ایریا میں، چاہے وہ چھوٹے سے کوئی ہے آپ کے پاس جگہ ہے یا کچھ بھی ہے، اپنے اپنے ایریا میں اس کو امپلیمنٹ کریں. اس سے ہمارا ایگری ٹورزم بہت بڑھے گا، ہماری ویلیو ایڈ ہوگی ہماری ایگریکلچر کے اندر، بہت بڑی ویلیو ایڈ ہے. یہ سب سے پہلی بات کہ کلچر ریوائیو کر رہے ہیں، کلچر ریوائیو کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے وہ یہ کہ آپ کو ایک وہ فوڈ کے جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، سب کچھ ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے توڑیں گے اور سارا کچھ وہ کریں گے، اور وہ آپ کو تو اس کا فیل ہی اور ہے. تو آپ، میری بس یہی ہے کہ ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے علاقے میں اس کو شروع کرے، اس طرح کے پروجیکٹس کو، کیونکہ ہمیں ان پروجیکٹ کو، اور بلیو یو می، یہ آپ مکان بنا کے رینٹ پہ دیں گے نا، آدھے مکانوں پہ قبضہ ہو جانا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس طرف جانے کی بجائے اس طرف آئیں. آپ کیش پہ سبزی بیچیں گے، کیش پہ کھانا بیچیں گے، اور آپ اچھے پیسے کمائیں گے. تو اس لیے خدا کا نام مانیں کہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ ٹوٹلی انوائرمنٹلی وہ نہ کریں. میں نے وہاں پہ یہاں تک کا میں کیئر کر رہا ہوں کہ برڈز کی
کہ جو برڈز کی جو چہچہاہٹ ہے آپ کو پورے لاہور میں کہیں نہیں ملے گی. آپ میرے پاس آئیں, میں اس کے لیے جگہ جگہ ایریاز بنا رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم فوڈ ڈالتے ہیں, کہ وہ جگہ جگہ میں نے کوئی 2000 کے قریب گھونسلے خرید کے بالکل نیچرل درختوں کے اوپر لٹکوائے ہیں کہ وہ پرندے جو ہے وہ آ کے وہاں پہ اپنا آرام سے رہیں. مختلف ایریاز میں پانی رکھوا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا کہ یہ ایک ایسی کہ اپنے اپنے ایریا میں یہ ایسی چیز بنائیں, کیونکہ ہم نے جانوروں کو بھگا دیا ہے, ہم نے سب چیزیں جو ہے وہ بالکل الٹی طرف ہم جا رہے ہیں کے حوالے سے بھی کافی مسائل ہیں. ایگزیکٹلی وہ بھی بہت بڑے مسائل ہیں. ڈاکٹر صاحب جو آئیڈیل آپ نے ایک آرگینک ولیج لاہور میں بنایا ہے, کیا پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی اس کو پھیلائیں گے, اس کی برانچز؟ دیکھیں جی, ہم وی ول ٹرائی, لیکن ظاہر ہے کہ میرا تو یہی ہے کہ میں آئی ووڈ لائک ٹو ایجوکیٹ ایوری ون, کہ آپ جو ہے میرا ایکچولی ٹورزم چینل کے کانسیپٹ سے میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ میں آئی ایم ناٹ اے گریڈی پرسن, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک آل سورٹ آف منی کہ جی وہ میرے پاس آ جائے. نہیں, میرا یہ کہ ہم نے ابھی اس کے اوپر کام کیا, ابھی ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے بڑا سر کھپایا, لیکن وہاں پہ کوئی کچھ سمجھ کا فقدان ہے یا ہمیں سمجھانا نہیں آتا. تو وہ یہ ہے کہ وہ اب میں کچھ میڈیکل ٹورزم پہ کام کر رہا ہوں کہ وہ ہم کچھ ایک ایسا یونٹ, کوئی ایسی چیز ہم بنا دیں کچھ ہاسپٹلس کے ساتھ مل کے, پرائیویٹ سیکٹر سے کچھ کنسورشیم اٹھا کے, کہ وہ جو ہے ہم ہیں نیشن آف فالورز, تو اللہ کرے ہم کو اچھے کاموں کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں, برے کاموں میں تو ہم ہر ایک کو ٹکا کے فالو کرتے ہیں. تو اچھے کاموں, تو ہمارا یہی ہے کہ ایز اے بینگ اے چینل کہ ہم ان چیزوں کو دکھائیں لوگوں کو اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. ہم نے ماؤنٹینز, میں آپ کو بتاؤں 4 ماؤنٹینز جو آج تک کبھی پیک ہی نہیں ہوئی تھی, میں نے خود اپنی جیب سے پیسے دیے ماؤنٹینئرز کو, ہم انہیں ان کو ٹرین کیا, کلمیٹائز کیا, وہ ان کو ہم نے بھیجا, ہم نے اس کو نیشنل جیوگرافک کے ساتھ لنک کیا. ایک پیک, تختو پیک, صرف اس کا آپ کو ایز اے کیس سٹڈی بتا رہا ہوں, اس کے اوپر 1200 فارنرز جو ہے 1 سال میں آ چکا ہے. جب سے ہم نے پیک کیا 1.5 سال ہوا ہے. یہ کنٹریبیوشن یہ ماؤنٹینز کے حوالے سے, کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اوپر جو ہے لوگ آ کے اس کو پک کر رہے ہیں. اب 1200 جب فارنر اس ایریے کے اندر جاتا ہے تو وہ کتنا بڑا ریونیو اس کے اندر اس ایریے کے اندر انجیکٹ کرتا ہے. وہ وہاں سے لوکل لیبر لیتا ہے اپنے ساتھ, ان کو لے کے جاتا ہے اوپر, کچھ چیزیں اٹھاتے ہیں اس کی, وہ آ کے رہتا ہے, وہ فوڈ کھاتے ہیں, وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ ہر ایریا کو ایکچولی ٹورزم, صرف ہمارے ہاں ایکچولی کانسیپٹ یہ ہے کہ ٹورزم کا کہ جو ہے یا تو کوئی ریسٹورنٹ کھول لو, یا پھر یہ ہے کہ ایک کسی جگہ پہ کسی لیک کے پاس جا کے جو ہے نا جی وہ ایک آپ وہ کوئی وہاں پہ کوئی 8, 10, 20 کمروں کا ہوٹل بنا لیں اور آپ نے جو ہے نا جی ٹورزم کر دی. تو یہ ہے کہ ہم نے ایکچولی ٹورزم کو بہت ہی کچھ اور سمجھا ہوا ہے. ٹورزم کا ایک پورا کانسیپٹ ہے, اس کی کوئی 15-20 کیٹیگریز ہیں. ہر کیٹیگری, بزنس ٹورزم, ماؤنٹین ٹورزم, بیچ ٹورزم, آج تک کچھ نہیں ہوا ہمارے پاس. ہم نے بیچ کے اوپر بیچ کا جو حال کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کراچی کے اندر چلے جائیں, جو اس بیچ کے اوپر آپ 15 منٹ اگر آپ جو اس کے اندر اتنی سمیل ہوگی ہم نے پیدا کر دی ہے, وہاں پہ آج تک ہم باتھ روم نہیں بنا سکے. تو وہ جو ہے وہ وہاں پہ آپ اس 15 منٹ کے بعد آپ کہیں گے کہ بیچ کا کبھی نام نہ لو دوبارہ. اور یہی بیچز ہیں دبئی میں, ہم بلینز آف ڈالرز انہی بیچز سے کما رہے ہیں. آپ کراچی سے لے کے بلوچستان تک دیکھیں, اتنے خوبصورت بیچز ہیں. ہم نے اگر کہیں پہ کچھ بنایا بھی تو ایک کلوز ان ریزورٹ بنا دیا 20-25 لوگوں کو سرو کرنے کے لیے, آپ کی ایلیٹ کو سرو کرنے کے لیے. آپ نے پبلک, کبھی ایلیٹ کا پیسہ آپ کے پاس نہیں آئے گا, ایلیٹ کا پیسہ صرف ایلیٹ کے پاس جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. آپ پبلک کے لیے جب کچھ کریں گے, پبلک بیچز بنائیں گے خوبصورت, تو وہاں سے ریونیو جنریٹ ہوگا اور وہ پھر پبلک کے پاس جائے گا اور کنٹری کے پاس. ڈاکٹر صاحب, پروگرام کے آخر میں ایک سوال کروں گا, اور یہ اس پروگرام سے ہٹ کے ایک سوال ہے فیوچر کے حوالے سے, کہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جب آپ سماجی سطح پہ بہت سارا کام کریں تو سماجیات کے بعد سیاسیات کی طرف لوگ آتے ہیں. آپ سماجی طور پہ بڑے ایکٹیو ہیں اس وقت, ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں. فیوچر میں اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ٹرینڈ ہوتا ہے, ہم ٹرینڈ فالو کرتے ہیں, تو آپ بھی اس ٹرینڈ کو فالو کریں گے کہ ان فیوچر سیاست کی طرف بھی آئیں گے, الیکشنز کی طرف بھی آئیں گے؟ ایسے ناٹ ایٹ آل, آئی ڈونٹ تھنک دیٹس مائی کپ آف ٹی. ہاں, اگر ایک چیز ضرور ہے, مجھے پچھلے دنوں ایک دو جگہ سے کہا بھی گیا, تو میں نے کہا جی میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ آل بھی کوئی بھی چیز اگر آپ نے مجھ سے کام لینا ہے کوئی بھی, تو آل ڈو اٹ آن اے آنریری بیسس, کسی قسم کے پروٹوکول کے بغیر, کسی بھی, اور صرف ایک چیز کے لیے, اور وہ ٹورزم کے لیے. اس کے علاوہ میں کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, کسی اور چیز میں,
کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ٹورزم ایک ایسی چیز ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے اوپر بھی کام، لیکن میری کیونکہ ایکسپرٹیز ٹورزم پہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ٹورزم کے اوپر آپ ایک اچھے طریقے سے کام کر لیں تو آپ جو ہے پاکستان کو اس کی ٹوٹل ڈیٹ سے کلین کر سکتے ہیں. آپ کو کبھی جا کے IMF کے ترلے نہیں لینے پڑیں گے، آپ کو کبھی کسی ان کے کہنے کے اوپر اپنی عوام کو پیسنا نہیں پڑے گا، ان کے اوپر ایکسٹرا ٹیکس نہیں لگانے پڑیں گے، آپ کے پاس اتنا ریونیو آ جائے گا. تو اس کے لیے میری خدمات 24/7 حاضر ہیں بغیر، لیکن وہ بھی بغیر کسی انسینٹو کے، بغیر کسی سیلری کے، بغیر کسی چیز کے، کیونکہ میں وہ نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں. اس کے علاوہ I'm not interested in anything. بہرحال قوم آپ میں انٹرسٹڈ ہے ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے گفتگو کی، اور یہی موٹیویشن اور یہی جذبہ درکار ہے. اس قوم کو بھی رول ماڈل چاہیے، جیسے آپ نے کہا کہ ٹرینڈ فالو ہوتے ہیں تو آپ جیسی شخصیات کو بھی فالو کرنا چاہیے. انویسٹرز کو، دیگر اوورسیز پاکستانی جو پوری دنیا میں ہیں، ان کو بھی آپ کو فالو کر کے اس ملک میں بے لوث ہو کے انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنا کردار ادا کریں، پھر ریزلٹس دیکھیں آتے ہیں کہ نہیں. ڈاکٹر قیصر رفیق صاحب، بہت بہت شکریہ، اتنا قیمتی وقت آپ نے دیا اور اتنی خوبصورت گفتگو ہمارے پروگرام میں شامل کی. تھینک یو ویری مچ. ریلی پلیجر. تھینک یو. جی ناظرین، آج کا یہ پروگرام، میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ آج کا خاص پروگرام، اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے یہ پروگرام آخری لمحے تک آپ کو خاص دکھائی اور سنائی دیا ہوگا. آج کے پوڈ کاسٹ سے اپنے میزبان تنویر ملک کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.